نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد صلاة کے بعد محرم اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ رجب المرجب جس کی آج 25 تاریخ ہے 25 رجب المرجب 1444 ہجری بمطابق 17 فروری 2023 آج کے جمعے بھی انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اتنا عظیم و شان معجزہ ہے اور سفر معراج اتنا عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے، اور اس سفر معراج میں اتنے واقعات ہیں اور سفر معراج میں اتنی عظمتوں کا بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کمالات، جو رفعتیں، جو بلندگیاں اس سفر معراج میں عطا فرمائے گئے، یقین جانیے گھنٹوں بھی بیان کیا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سفر کروا کر ایسی منازل طے کرائی ہیں اور کائنات کی وہ نشانیاں دکھائی ہیں کہ جس کو سن کر اور پڑھ کر انسان ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر نشانی دکھائی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے فرمایا یہ سفر معراج ہم نے اس لیے کرایا تاکہ انہیں عظیم نشانیاں دکھائیں۔ جنت و دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہا تک حضور کا جانا اور اس سے آگے لا مکان تک پہنچنا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا، ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس رب نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اسی رب نے حضور کو وہ کمالات دیے جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ معجزہ حضور کا بیان ہو رہا ہے اور اللہ تعالی ذکر پہلے اپنا کر رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں ذرا، معجزہ جو ہوتا ہے کسی بھی نبی کا، وہ اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، وہ اس کی شان اور کمال کا بیان ہوتا ہے۔ جب کسی نبی کا معجزہ ذکر کیا جائے، کسی بھی نبی کا معجزہ بیان کیا جائے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نبی کی شان بیان ہو جائے، اس نبی کی عظمت اور کمالات اور درجہ، اس کے درجات بیان ہو جائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی کا اسلوب دیکھیے، اللہ تعالی نے حضور کے اس عظیم و شان معجزے معراج کو بیان
کا اسلوب کیا اختیار فرمایا، کیسے بیان کر رہا ہے؟ سبحان، اپنا ذکر کر رہا ہے۔ بات حضور کے معجزے کی ہے، اور ذکر پہلے کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا ذکر پہلے نہیں کر رہا ہے، اپنا ذکر کر کے حضور کو لے جانے کا بیان کر رہا ہے کہ میں لے کر گیا، میں نے سیر کرائی حضور کو۔ ظاہر ہے یہ معراج کا سفر بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایک انسان کے لیے آسمان پہ جانا ناممکن ہے نا، ایک انسان کے لیے اتنا لمبا سفر رات کے چند سیکنڈوں میں کرنا ناممکن ہے، اور پھر آسمانوں پر جاتے جاتے انسان کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ ختم ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ 30 یا 35 ہزار فٹ کے بعد -50-40 ٹمپریچر ہو جاتا ہے، وہ تو برف بھی آ جاتی ہے، آدمی مر جائے گا ٹھنڈ سے۔ اور آسمان پر جانے سے پہلے ایسا بھی ایک ہوا میں منظر ہوتا ہے، جگہ آتی ہے جہاں آگ ہی آگ ہوتی ہے، آدمی جل جائے گا، یا تو مر جائے گا آگ سے یا ٹھنڈ سے مر جائے گا۔ حضور چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے۔ بہت سارے اعتراضات ہو سکتے تھے معراج کے اوپر، بہت سارے سوالات ہو سکتے تھے، کیسے چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ہونے والے ہر اعتراض کا جواب اپنے ایک لفظ سے دے دیا، سبحان۔ وہ پاک ذات لے جانے والی ہے حضور کو، وہ رب ذوالجلال سیر کرانے والا ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، جب وہ سنے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، میں اپنے حبیب کو لے گیا، میں نے یہ سفر کرایا، یقیناً وہ اس بات کو مانے گا کہ جب اللہ لے جانے والا ہے تو رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، جب اللہ سیر کرانے والا ہے تو رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے اس معجزہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے اپنا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ سنو، جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میری شان یقیناً بیان ہوتی ہے، اور یاد رکھو میرے محبوب کا معجزہ جب جب بیان ہوگا تو ہم نے حبیب کو معجزہ ہی ایسا دیا ہے کہ ذکر میرے پیارے کا معجزے کا ہو رہا ہوگا، معراج کا ہو رہا ہوگا، اور معراج کا بیان کرنے والا، معراج کے سفر کو ذکر کرنے والا جب جب میرے حبیب کے اس معجزے کے کمال کو بیان کر رہا ہوگا، ادھر محبوب کے معجزے کا ذکر ہو رہا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہوگی، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہوگی۔ اللہ کی شان دیکھیے، معراج النبی کا تفصیل واقعہ کل بروز ہفتہ 18 فروری جو عشاء کے بعد بیان ہوگا، کل شب معراج ہے، اس میں عرض کروں گا۔ میں اس میں چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں، جمعے میں ٹائم کم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ سفر کرایا گیا مسجد حرام سے، اس سفر سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک، دل مبارک، ہارٹ حضور کا سینے سے باہر نکالا گیا۔ احادیث میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے آیا ہے، کل میں عرض کروں گا، یہاں مختصر عرض کرتا ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین اور میکائیل، یہ دو فرشتے اس وقت تھے میرے پاس، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا سینہ کاٹا، چاک کیا، کٹ کیا، اور میرا دل باہر نکالا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، صحیح احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک تشت، جسے سینی کہا جاتا ہے، بڑا تشت لایا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا ہوا۔ اس تشت میں، اس برتن میں حضور کا دل رکھ دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی انسان کا دل اگر سینے سے باہر نکالتے زندہ رہے گا؟ زندہ کیا رہے گا؟ دل
اگر سینے کے اندر بھی ہو اور وہ دھڑکنا بند کر دے، حرکت بند ہو جائے دل کی، تب بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ دل کی حرکت بند ہونے سے انتقال ہو گیا۔ تو نکالنا تو بہت بڑی بات ہے، اور حضور کیا فرمایا؟ میرا دل سینے سے باہر نکالا۔ کسی انسان کا جب دل نکالنا ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے گی کاٹنے والی جس سے یہ کٹ ہو جائے، یہی ہوگا۔ جبرائیل کے ہاتھ میں تو بلیڈ بھی نہیں تھی، کینچی بھی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھی، کیسے کاٹا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے صرف انگلی کا ایسے اشارہ کیا، حضور کا پورا دل، پورا سینہ کٹ گیا، اور پھر دل باہر نکالا جبرائیل امین نے۔ انسان کا جب دل نکالا جائے گا خون نکلے گا، لازمی سی بات ہے، بشر ہے، خون نکلے گا۔ یہاں حضور کا دل باہر نکالا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ میرے اور آپ کا عقیدہ ثابت ہوا۔ ہم اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور نور ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور بشر بھی ہوں اور نور بھی ہوں، دو چیزیں ایک انسان میں کیسے؟ اس کے بہت جواب ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں بشری صورت میں کبھی نہیں آئے، کئی مرتبہ آئے۔ کتنی دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے؟ انسانی شکل و صورت میں آئے۔ تو وہ تو نور ہیں، نورانی مخلوق، فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ بشر کیسے بن گئے جب حضور کے پاس آئے؟ اور پھر واپس گئے تو پھر ان کی صورت تبدیل ہو گئی، پھر وہ نور بن گئے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو شادی کیسے کی انہوں نے؟ بچے کیسے ہوئے؟ کھاتے کیوں تھے؟ پیتے کیوں تھے؟ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ نور تو نہ شادی کرتا ہے، جو نور ہوتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنی اصلی صورت میں نورانیت کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے تو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا ان کے نور کو، نہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو لباس بشری میں دنیا میں بھیجا۔ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، دونوں دلائل ہیں، دونوں صفت حضور کے پاس ہیں۔ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نکالا گیا، نہ خون کا قطرہ نکلا، نہ زندگی میں فرق آیا، تو ایک بشر بغیر دل کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک بشر کا سینہ کاٹ دیا جائے، خون نہ نکلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور پر نورانیت کا غلبہ کبھی رہتا تھا، کبھی بشریت کا غلبہ رہتا تھا۔ خون بھی نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے۔ غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہوا، خون نکلا حضور کا، بشریت غالب۔ اور یہاں معراج کے موقع پر قلب اطہر دل سے باہر نکال دیا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں، نورانیت کا غلبہ تھا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ تھی، اللہ عالم الغیبی والشہادہ ہے۔ اللہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا لوگ نبیوں کی زندگی کا انکار کر دیں گے، کہیں گے وہ تو مر گئے، نعوذ باللہ، مر گئے، وہ تو مردہ ہیں۔ حضور کا قلب اطہر جبرائیل باہر نکال رہے ہیں، اور نکال کے برتن میں رکھ بھی دیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر دل کے زندہ ہیں، بغیر دل کے سانس چل رہی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کیا منظر ہوگا جب کسی انسان کا آپریشن ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر میں، او ٹی میں لے جایا جاتا ہے، آپریشن سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے کلوروفارم سے۔ بھائی وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، چیر پھاڑ ہوتی ہے، کٹ ہوتا ہے، اور پھر برداشت کرے بھی تو وہ کیا دیکھ سکتا ہے کہ میرا جسم سے خون نکل رہا ہے، دل ہارٹ سرجری ہوتی ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے۔ یہاں حضور کی زندگی دیکھیے، حضور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دل بھی، سینہ بھی کٹ گیا، دل بھی باہر نکل گیا۔ حضور دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ حضور کا دل اب جسم میں نہیں ہے، لیکن زندگی میں فرق نہیں آ رہا۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟
نہیں کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ مانیں گے؟ ہم نے کہا بتاؤ نا، دل تو ہے ہی نہیں جسم میں، زندگی میں فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سانس بھی چل رہی ہے، اور دل جسم سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو مسلمانوں، میرا محبوب اتنی اعلیٰ اور پیاری زندگی رکھتا ہے کہ دل جسم سے باہر نکل جائے تب بھی زندہ رہتا ہے، تو جب روح نکلے گی تو کیسے مردہ ہو جائے گا؟ نہیں، جب روح نکل جائے گی تو کیسے مردہ ہو جائے گا؟ دل نکلنے کی وجہ سے وہ مردہ نہ ہوا، زندہ رہا۔ تو ایک دن آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون لاگو ہوگا، موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ تو جس طرح دل مبارک جسم میں نہ رہا اور زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، ایسے ایک دن روح بھی نکل جائے گی، تو وہ ایک موت کا ذائقہ ہے جو چکھنا ہے، اس کے بعد پھر وہی زندگی ہے۔ یہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت جبرائیل کی زبانی سنیے، انہوں نے جب حضور کے دل کو دیکھا تو کیسا دیکھا؟ حضور کے دل مبارک قلب اطہر کو کیسا پایا؟ جبرائیل نے دیکھا نا آنکھوں سے حضور کا دل، وہ کیا پیارا دل ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، جبرائیل امین کا لایا ہوا ہے۔ جبرائیل امین اس قرآن کو لے کر آتے۔ اچھا، اللہ اتارنے والا اس قرآن کو دنیا میں، جبرائیل اس اللہ کی کتاب کو لانے والے، اور کہاں اترا، کس پر اترا؟ علی قلبی کا۔ فرمایا محبوب کلام ہمارا ہے، دل تمہارا ہے، اترا ہے تمہارے دل پر۔ جس دل پر اللہ کی کتاب اتری ہو وہ دل کتنا پیارا ہوگا۔ جبرائیل کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے دل میں 2 آنکھیں 2 کان، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں بھی 2 آنکھیں 2 کان رکھے۔ فرمایا علماء نے کیوں؟ یہ جو ہماری سر کی آنکھیں ہیں نا، یہ ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں، یہ جو کان ہے ہمارے لگے یہ ظاہری چیزوں کو سننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں باطنی 2 آنکھیں 2 کان رکھے، کہ اب حضور کے دل کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا، حضور کے دل کے کان وہ سنتے ہیں جو کوئی نہیں سنتا۔ تبھی تو حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث، انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، میرے آقا نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ نماز پڑھا رہے ہیں حضور مسجد نبوی شریف میں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے تھوڑا سا آگے بڑھتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہ کیا منظر؟ کہا پیارو تمہیں کیا پتا، میں نماز پڑھا رہا تھا اور جنت کو دیکھ رہا تھا، میرا دل کرتا تھا میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے جہنم کی آگ دیکھی تو میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ کہاں جنت کہاں دوزخ، لاکھوں میل کا فاصلہ، کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ تو جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کی چیزوں جنت و دوزخ کو دیکھ لیا کرتا ہے، وہ نبی آج مزار میں رہ کر کیا نہیں دیکھ پاتا؟ آج وہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور کا جب سفر شروع ہوا، حضور نے فرمایا ایک سواری پیش کی گئی، یہ تفصیل کل عرض کروں گا کیسی تھی اور کیا تھا، کیسے بیٹھے تھے، کیا ہوا تھا۔ فرمایا اتنی تیز رفتار سواری، وہ براق، اس کا ایک قدم مکے میں ہوتا تھا، دوسرا قدم بیت المقدس میں تھا، اتنی تیز رفتار سواری۔ یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف سواریاں لائی گئی تھیں، ایک تو براق، پھر رف، پھر ایک وہ سیڑھی، اور یاد رکھیے ایک سواری ایک معینہ فکس جگہ تک کے لیے ہوتی تھی، اس کے بعد دوسری الگ سواری، پھر وہ ایک آگے لے جاتی، پھر وہ بھی وہاں اینڈ ہو جاتی، پھر تیسری سواری۔ لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے ہر بعد والی سواری پہلے والی سواری کی رفتار سے تیز ہوتی تھی۔ تو پہلی سواری کون سی تھی؟ براق جنتی،
جانور ایک، تو اس کی رفتار آپ نے سن لی، اس کا ایک قدم مکے میں تو دوسرا کہاں پہ؟ بیت المقدس میں، کتنا اس کی رفتار کیا ہوگی؟ پھر دوسری سواری پہلی سے تیز، تیسری سواری اس سے پہلے سے تیز، تو وہ رفتار کتنی ہوگی؟ تفصیل کل عرض کروں گا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ ساری سواریاں اینڈ ہو گئیں، پھر حضور فرماتے ہیں نہ جبرائیل، نہ براق، نہ رفرف، نہ فرشتہ، نہ بشر، نہ کوئی، میں اکیلا، اور میں آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر قرآن نے اس منظر کو بیان کیا سورہ نجم میں، ثم دنا فتدلی، پھر وہ نور اترا، وہ جلوہ قریب ہوا اور خوب اتر آیا، بہت قریب ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے، کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا حضور کو، اللہ قریب ہو گیا حضور سے، اور فکان قاب قوسین او ادنا، ایک کمان، دو کمان، یہ اس سے بھی کم کا فاصلہ، اتنا قرب خاص حضور کو عطا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب 7ویں آسمان پہ پہنچا تو جبرائیل امین وہاں رک گئے۔ جبرائیل امین کو میں نے کہا جبرائیل آگے چلو، کہا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، نہ میں آپ کی طرح نہ آپ میری طرح۔ توجہ فرمائیے، کل اس واقعے میں کیا کیا نکات ہیں تفصیلاً عرض کروں گا، بس ایک ہی بات عرض کروں گا، یہاں وقت کی قلت ہے، وقت کم ہے، کہ رسول اللہ آگے ایک بال برابر بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جبرائیل مکے سے ساتھ، بیت المقدس میں ساتھ، ہوا میں ساتھ، فضا میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ، یہاں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا مقام ہے، کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں کہ آگے اور جا سکوں، نہ آپ میری طرح۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جبرائیل بریلوی تھے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بریلوی تھے، کیونکہ اس وقت نہ بریلی تھا، نہ بریلی کے امام تھے، نہ بریلوی نام کی کوئی چیز تھی۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جبرائیل نے جب یہ کہا میں نہیں جا سکتا، کیوں جبرائیل نہیں جا سکتے؟ میرا یہ مقام نہیں ہے، میں آپ کی طرح تھوڑی ہوں نا، نہ آپ میری طرح۔ تو میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ جو جبرائیل کا عقیدہ تھا، جو جبرائیل کا نظریہ تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سوچ، فکر یا مسلک کہیے، جو بھی آپ کی سوچ اور فکر تھی اس کا آپ نے اظہار کر دیا، میں نہیں جا سکتا آگے کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، آپ میری طرح نہیں۔ تو بریلی کے امام نے جبرائیل امین کے عقیدے کو بیان کر دیا کہ سنو، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو جبرائیل کا عقیدہ ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو جبرائیل امین کا عقیدہ ہے، ان کی طرح کوئی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا۔ وہ آگے کیسے گئے وہ پورا واقعہ کل عرض کروں گا، لیکن جب لامکاں پہنچے، جسے ہم نہ جگہ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے وہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پہلے تب قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ حضور نے اللہ کا دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ سوال یہ ہے۔ جمہور صحابہ، اہل بیت، محدثین، مفسرین کا عقیدہ یہی ہے، کیا اللہ کا دیدار۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو ان کی آنکھ نے دیکھا وہ دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی جو آنکھ دیکھ رہی تھی دل اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے، راستے میں دائیں بائیں درخت آتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے درخت بھاگ رہے ہیں، درخت چل رہے ہیں، لیکن وہ بھاگتے ہیں، درخت تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے۔ تو آپ کی آنکھ نے جو منظر دیکھا کہ ٹرین اسپیڈ سے چل رہی ہے اور درخت چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو آپ کے دل نے اس کو کیا کہا؟ یہ غلط ہے۔ آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی ویریفیکیشن کی نہیں۔ آنکھ نے جو دیکھا ٹرین میں بیٹھ کر کے درخت بھاگ رہے ہیں، آنکھ نے تو دیکھا لیکن دل نے مانا، دل نے تصدیق کی نہیں کی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا،
اللہ کا دیدار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کذب الفؤاد، جو دیکھ رہے تھے دل تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں اللہ ہی کا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اسے بھی تفصیل کا عرض کروں گا۔ یہ نہیں کہا میں دیکھا نہیں جا، اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں وہ تاب و وہ طاقت نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ، جب رب نے اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ پر۔ تجلی کا مطلب معنی سمجھتے ہیں آپ؟ تجلی کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ تو پہاڑ پر کیا ظاہر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کا نور ظاہر ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کا نور اس پر پڑا اس پہاڑ پر، پہاڑ اپنی جگہ نہ کھڑا ہو سکا، پہاڑ بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن موسیٰ نے ایک جھلک تو دیکھی نا اس نور کی، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا نور ظاہر ہوا اس پہاڑ پر۔ وہ ذاتی تھا، صفاتی تھا، یہ تفصیل ہے، عرض کروں گا کل انشاءاللہ۔ لیکن موسیٰ کی آنکھ تاب نہیں لا سکی۔ لیکن میرے مصطفیٰ صرف تجلی نہیں، تجلی والے پروردگار کو جب دیکھ رہے تھے تو قرآن نے اس شان کو بیان فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اتنے ادب سے وہ محبوب اپنے رب کا دیدار کر رہا تھا کہ آنکھ جھپک نہیں رہی تھی، بند ہو جائے، کھل جائے، بڑی ہو جائے، دائیں بائیں پھر جائے، نہیں، اللہ کا دیدار بڑے ادب سے ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا؟ تعجب ہوتا ہے؟ فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، بہت قریبی دوست بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان کو یہ شان عطا فرمائی، فرمایا ہمارے حبیب کو دیدار کروایا، یہ شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ دل کی آنکھ سے دیکھا کہ سر کی آنکھ سے دیکھا، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھ سے دیکھا، تو دل کی آنکھ سے کیسے دیکھا، اس میں بھی بڑی نکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ہی ایسی تجلی فرما دی کہ دیکھنے والی بن گئی یہ دل کی آنکھ۔ حضور واپس آئے نا جب معراج سے، اس کے بعد کے واقعات بھی بڑے ایمان افروز، سارے کافر جمع ہو گئے۔ اچھا بیت المقدس گئے تھے، کیسا تھا؟ حضور اس سے پہلے گئے نہیں تھے، انہوں نے کہا آپ سوال کرو، گئے ہیں تو جواب دیں گے۔ کتنے کھڑکی، کتنی ونڈو بیت المقدس میں، کتنے دروازے، کتنے مینارے، منبر کیسا، سارے سوال شروع کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جب کافروں نے مجھ سے سوال کیے میں زندگی میں کبھی اتنا حیران نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ لیکن مسلم شریف کی کئی حدیثیں، ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا تجلی اللہ لی بیت المقدس، ادھر کافر مجھ سے سوال کرتے تھے، میرے رب نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ دوسری حدیث اللہ نے میرے سامنے لا کے بیت المقدس رکھ دیا، وہ سوال کرتے تھے میں دیکھ دیکھ کر جواب دیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ عظیم و شان معزز حضور کی شان کے لائق جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ 27ویں شب تھی، اس رات عبادت کیجئے، اگلے دن روزہ رکھیے، معراج کا واقعہ سنیے۔ ایک ایک معراج کے ایک ایک واقعے میں حضور کی شان ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، گھنٹوں بیان کیے جائے تو یہ واقعہ معراج ختم نہ ہو۔ کل انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا جو عنایتیں، برکتیں، رحمتیں، جو کمالات، جو فضائل حضور کو عطا ہوئے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔